نہ کریں، گالی گلوچ نہیں کسی، چلے یہ بات نہیں کریں گے، یہ اپنی شکست کو تسلیم کر لیا انہوں نے، یہ بات نہیں کریں گے، وقت برباد کرنے کے لیے آئے ہیں۔ آپ کے پاس 1 منٹ باقی ہے، اگر 1 منٹ کے اندر آپ دعویٰ پیش نہیں کیے، میں شرائط پیش کر رہا ہوں۔ شرائط یہ ہے کہ آپ جو دعویٰ پیش کریں گے، آپ کا دعویٰ آپ کے مسلک کے اصول کے خلاف نہ ہونا چاہیے، آپ کا دعویٰ اور آپ کا اعتراض، ٹھیک ہے؟ اور جو دعویٰ پیش کریں گے، اس دعویٰ کے عین لفظ کے مطابق آپ کو دلیل پیش کرنی ہوگی، ٹھیک ہے؟ دوسری بات یہ ہے، ایک وائس آپ بھیجیں گے 1.5 منٹ کے اندر کی وائس، پھر اینڈ لکھیں گے، اینڈ لکھنے کے بعد میں ایک وائس بھیجوں گا 1.5 منٹ کے اندر کی، 2 وائس نہیں ہوگی۔ جب تک آپ اینڈ نہیں لکھیں گے میں وائس نہیں ڈالوں گا، اور جب میں 1.5 منٹ کی وائس ڈال دوں گا تو میں اینڈ جب تک نہ لکھوں آپ کو وائس ڈالنے کا حق نہیں ہے۔ اور جس دلیل کا مطالبہ کیا جائے گا دلیل پیش کریں گے، آپ مطالبہ سے پہلے دلیل پیش نہیں کر سکتے، اور جو دلیل آپ پیش کریں گے مکمل اس کو پڑھ کر سنائیں گے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، آپ کی وہ آخری وائس ہوگی۔ اگر اس وائس میں یہ میری وائس کے بعد میں نے شرائط پیش کر دی ہے، اس کے بعد آپ کی صرف ایک وائس آئے گی، اس وائس میں میری شرائط کو منظوری دیں گے، اس کے بعد آپ اپنا دعویٰ پیش کر دیں گے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد دوسری وائس آپ کی نہیں آئے گی اگر آپ اس کے مطابق وائس نہیں بھیجے تو، ٹھیک ہے؟ آپ کی وہ آخری وائس ہوگی۔ اگر اس وائس میں دعویٰ ہو گیا آپ کا شرائط منظور کرنے کے بعد، پھر آپ کو موقع دیا جائے گا، ورنہ آپ ارے بھائی بریلوی صاحب، محتشم بھائی، آپ سے میں شاید آپ کو پہلے بول چکا ہوں یا نہیں بولا ہوں، تو پھر میں آپ سے واضح کر غیب میں شامل ہوگی، غیب کی کیا تعریف ہے آپ بتائیں۔ چلیے، تو یہ جنہوں نے یہ آڈیو بھیجی ہے 198 جن کے لاسٹ میں ہے، یہی گفتگو کریں گے۔ تو علم غیب کے موضوع پر ہماری بات چل رہی تھی، مسئلہ چل رہا تھا علم غیب کی تعریف کا۔ تو آپ جو ہے اپنی تعریف بتا دیجئے کہ آپ علم غیب مانتے کس چیز کو ہیں، کون سی چیز آپ کے نزدیک علم غیب میں شامل ہوگی، غیب کی کیا تعریف ہے آپ بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، میں نے جو شرائط پیش کی انہوں نے شرائط کو منظوری نہیں دی ہے، پہلے آپ شرائط کی منظوری دیں کہ میں نے جو بیان کیا، سب سے پہلے شرط یہ ہے کہ آپ جو ہے اپنے شرائط کی منظوری کرنے کے بعد دعویٰ پیش کریں گے، اور آپ کا دعویٰ جو ہے آپ کے اصول کے خلاف، مسلک کے اصول کے خلاف نہیں ہونا چاہیے، اور آپ شکست ہوگی آپ کی۔ اور جس لفظ کے ساتھ دعویٰ پیش کریں گے آپ کی دلیل بھی وہی دینا پڑے گا آپ کو، آپ کے دعوے کے خلاف اگر دلیل آپ کی ہوگی آپ کی شکست ہوگی، ٹھیک ہے؟ میں نے کہا تھا سب سے پہلی بات تو یہ آپ نے شرائط کی منظوری نہیں دی، دوسری بات آپ نے دعویٰ پیش نہیں کیا، ٹھیک ہے؟ اور آپ کہہ رہے ہیں تعریف کرو، تعریف یہ نہیں ہے، یہ مناظرے کے وصول میں سے نہیں ہے۔ آپ ثابت کر دو کہ مناظرے کے وصول میں یہ ہے کہ شرائط اور دعویٰ کے بجائے سب سے پہلے جو ہے مدعا علیہ جو ہے وہ تعریف کرے گا۔ ایک اس طرح بھاگنے کا راستہ بنا رہے ہیں آپ، یہ وقت برباد نہ کریں، پہلے شرائط کی منظوری دیں پھر دعویٰ پیش کریں آپ۔ جی بالکل، یہ تو واضح بات ہے کہ جو بھی دعویٰ کرے گا اور جس مسلک کی وہ ترجمانی کر رہا ہے وہ اس مسلک کے موافق ہی دعویٰ کرے گا، اور جو دعویٰ ہوگا اسی کے موافق دلیل بھی لازم ہے۔ اور یہ صرف شرائط مجھ پر نہیں لاگو ہوتے ہیں، آپ پر بھی لاگو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو میں اپنا دعویٰ پیش کر رہا ہوں، آپ اپنا دعویٰ پیش کریں۔ محدود نہیں ہے، محدود ہے۔ ہم اہل سنت والجماعت جو اس دور میں بریلوی کے نام سے پہچانے جاتے ہیں، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے علم غیب عطا فرمایا ہے، اور وہ علم غیب ذاتی نہیں ہے، عطائی ہے، قدیم نہیں ہے، حادث ہے، غیر محدود نہیں ہے، محدود ہے۔ ان شرائط کے ساتھ ہم علم غیب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے مانتے ہیں۔ سامعین، ان کی ہر وائس مبہم ہو رہی ہے، جواب صاف صاف نہیں دے رہے ہیں۔ اولیاء والے نے میں نے جو جملہ استعمال کیا اسی کا جواب دیں کہ آپ انبیاء کے علاوہ کافر کے لیے مانتے علم غیب۔ ہم اہل سنت والجماعت جو اس دور میں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
مفتی حشیم صاحب آپ کا دعویٰ مبہم ہے، اپنے دعوے کو وضاحت کر رہے ہیں آپ۔ نبی علیہ السلام کے متعلق آپ نے جو علم غیب کا دعویٰ پیش کیا ہے، عطائی علم غیب، یہ کیا جو عطائی علم غیب ہے نبوت کے ساتھ خاص ہے یا پھر کسی اور کے لیے بھی ہے؟ کافر کے لیے بھی ہے یا پھر نبوت کی شان ہے؟ پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ علم غیب نبی علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کب سے دیا ہے؟ پیدائش سے پہلے یا پیدائش کے بعد یا قرآن تکمیل ہونے کے بعد؟ میرے جملے کو یاد رکھیں۔ سب سے پہلے یہ کہ علم غیب نبوت کی شان ہے یا نہیں، یا کافر کے لیے بھی ہے، مانتے ہیں آپ لوگ؟ دوسری بات، نبی علیہ السلام کے علم غیب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کب سے دیا؟ پیدائش سے پہلے، پیدائش کے بعد، یا پھر قرآن کا نزول مکمل ہونے کے بعد؟ یہ دو چیز کی وضاحت کریں، ٹھیک ہے؟ بعد میں آگے میں اور بھی آپ کو سوالات کروں گا، کیونکہ آپ کا دعویٰ مبہم ہے، علم غیب جزئی ہے یا کلی ہے، ٹھیک ہے؟ ابھی دو کا جواب دے دیں، آپ دو کا جواب دیں۔ کریمہ کے نزول کے بعد جی آپ کا جو اشکال ہے وہ یہ کہ یہ علم غیب نبوت کے ساتھ خاص ہے یا غیر نبی کو بھی یہ علم غیب عطا کیا گیا ہے۔ تو دیکھیے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام اعلم الناس فی العالم ہیں، تمام لوگوں سے زیادہ علم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو ہے۔ ہاں، بعض علوم غیبیہ غیر انبیاء کو بھی حاصل ہیں، اولیاء و صالحین کو ہمارے نزدیک۔ اور دوسرا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے ہم علم غیب کا جو ہمارا عقیدہ ہے یہ کب مانتے ہیں؟ تو ہم الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی کے لیے ہم علم غیب کا جو ہمارا عقیدہ ہے یہ کب مانتے ہیں؟ تو ہم الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی اس آیت کریمہ کے نزول کے بعد مانتے ہیں۔ اس آیت کریمہ کے نزول کے بعد مانتے ہیں۔ اس آیت کریمہ کے نزول کے بعد حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر جب نزول قرآن مکمل ہو گیا تو اب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو تمام مغیبات عالمیہ عطا کر دیے گئے، جو علم ما کانا وما یکون جس کو کہا جاتا ہے، اور یہ محدود ہے۔ میں یہ پوچھ رہا ہوں آپ سے، آپ نے جواب نہیں دیا۔ سامعین، ان کی ہر وائس مبہم ہو رہی ہے، جواب صاف صاف نہیں دے رہے ہیں۔ اولیاء والے نے، میں نے جو جملہ استعمال کیا اسی کا جواب دیں کہ آپ انبیاء کے علاوہ کافر کے لیے مانتے علم غیب۔ میں یہ پوچھ رہا ہوں آپ سے، آپ نے جواب نہیں دیا۔ میں نے سوال دو کیا تھا آپ سے، نبی علیہ السلام کا علم غیب پیدائش سے پہلے، پیدائش کے بعد؟ آپ نے کہا کہ نزول ہونے کے بعد۔ آپ صاف صاف کہیں کہ نبی علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو مکمل نازل کرنے کے بعد علم غیب دیا، علم غیب۔ آپ جملہ استعمال کر رہے ہیں علم، آگے بات ہوگی۔ آپ پہلے اپنا آمین دیکھیں، انہوں نے دعویٰ پیش کیا ہے، دعوے کے بعد دعوے کی وضاحت ہوتی ہے اگر دعویٰ مبہم ہو تو۔ یہ حضرت کہہ رہے ہیں آپ دعویٰ پیش کریں، کیا ایک نشست میں کیا دو دعویٰ پیش کریں، ٹھیک ہے؟ عقائد میں جو عقیدہ شامل ہے وہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو عطا کیا جانے والا علم ہے۔ مدعی ہوتا ہے، دو آمین دیکھیں، انہوں نے دعویٰ پیش کیا ہے، دعوے کے بعد دعوے کی وضاحت ہوتی ہے اگر دعویٰ مبہم ہو تو۔ یہ حضرت کہہ رہے ہیں آپ دعویٰ پیش کریں، کیا ایک نشست میں کیا دو مدعی ہوتا ہے؟ دو دعوے دار ہوتے ہیں، ایک مدعی ہوتا ہے، ایک مدعا علیہ ہوتا ہے۔ ایک دعویٰ پیش کرتا ہے، پھر دعوے کے بعد جب اس کا دعویٰ مکمل خلاصہ ہو جائے تو پھر جواب دعویٰ ہوتا ہے، ٹھیک ہے جناب؟ شاید آپ کو پتہ نہیں ہے، پہلی مرتبہ آپ آئے ہیں مناظرے کے میدان میں، اس لیے میں آپ کو جو ہے یاد دہانے کے لیے بات کہہ دوں آپ کو میں کہ مدعی ایک ہوتا ہے اور مدعا علیہ ہوتا ہے۔ آپ نے دعویٰ پیش کر دیا ہے اور آپ کا دعویٰ مبہم ہے۔ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، ٹھیک ہے، آپ نے جواب نہیں دیا کہ علم غیب عطائی صرف انبیاء کے لیے ہے یا کافر کے لیے بھی ہے؟ یہ جواب آپ نے نہیں دیا، بھاگ رہے ہیں یہاں سے، آپ
اگر علم غیبی عقیدہ ہے آپ کے یہاں یا پھر کیا ہے ابھی پوچھوں گا میں، ابھی بہت ساری باتیں ہیں تاکہ آپ کے علم بھی ہو، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو صحیح بات اور صحیح عقیدہ سمجھ دے اور آپ اپنے باطل عقیدے سے توبہ کریں، یا پھر اگر میرا عقیدہ غلط ہے میں توبہ کروں گا، ٹھیک ہے جناب؟ تو یہ مبہم دعویٰ پیش نہ کریں، مکمل دعویٰ پیش کریں۔ اور یہ بھی بتائیں آپ یہاں بھی زبان آپ نے روک لیا کہ نبی علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم غیب پیدائش سے پہلے دیا یا پیدائش کے بعد دیا، یا پھر قرآن نازل ہونے کے بعد مکمل ہونے کے بعد اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب عطا فرمایا۔ اس کو بھی اب خلاصہ نہیں کیا، آپ نے مکمل جواب نہیں دیا، آپ نے علم کی بات کہی، میں علم غیب کی بات کر رہا ہوں، آپ علم کی بات کر رہے ہیں۔ علم میں ہمارا اور آپ کا اختلاف نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہمارا اختلاف نہیں ہے۔ آپ کے احمد یار خان نعیمی صاحب نے جہاں الگ میں لکھ دیا خلاف بات ہوگی تو آپ کی اور میری بات نہیں ہوگی۔ آپ کی آواز بتا رہی کہ گھبراہٹ تو آپ کو ہو رہی ہے۔ جناب میں نے سن لیا ہے، علم اور آپ نے شرائط کو توڑ دیا ہے، اور آپ کو تنبیہ کے باوجود کہ میں نے کہا تھا شرائط میں بات طے ہے کہ ایک ہی وائس ہوگی، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اینڈ لکھیں گے آپ، 2 وائس نہیں ہوگی، آپ نے 2 وائس بھیج دیا ہے، دوسری وائس کو آپ ڈیلیٹ کریں۔ ہاں اب رہی بات، آپ نے کہا کہ میں نے وضاحت کر دیا، آپ نے وضاحت نہیں کیا، بات چل رہی تھی علم غیب کی اور آپ نے وہاں لفظ علم، آپ کی آواز بتا رہی کہ گھبراہٹ تو آپ کو ہو رہی ہے، اور آپ کو تنبیہ کے باوجود کہ میں نے کہا تھا کہ آپ میری آڈیو سن لیں کہ میں نے اس میں اظہار کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، میں نے بریلوی مناظر صاحب محمد حشیم صاحب سے میں نے سوال کیا تھا ان کے دعوے پر کہ آپ کا دعویٰ جو ہے مبہم ہے، نامکمل ہے، مکمل نہیں ہے، آپ دعویٰ کا خلاصہ کریں۔ تو انہوں نے نشاندہی کر دی، انہوں نے کہا کہ نبی علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن مکمل ہونے کے بعد علم غیب عطا فرمایا ہے، لیکن ان کے حکیم الامت صاحب احمد یار خان نعیمی صاحب کہہ رہے ہیں حضور علیہ السلام کو نفس علم غیب تو ولادت سے پہلے ہی عطا ہو چکا تھا، یعنی کہ حکیم الامت صاحب کا عقیدہ الگ اور یہ مولانا اور مفتی حشیم صاحب کا عقیدہ الگ، ٹھیک ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن مکمل ہونے کے بعد علم غیب مکمل ہوا تھا۔ دوسرا سوال میں نے یہ کیا تھا ان کو کہ علم غیب عطائی آپ اللہ کے نبی علیہ السلام کے لیے ہی مانتے ہیں یا پھر کافر کے لیے بھی مانتے ہیں؟ انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، اس کے بعد اپنے حوالہ دے دیا ہوں۔ دوسرا سوال میں ان سے یہ کروں گا، دوسرا سوال، ٹھیک ہے، تو مجھے سب سے پہلے ان کا اس کا جواب دیں کہ نبی علیہ السلام کے علم غیب اللہ نے دیا، کیا صرف انبیاء کے لیے خاص ہے یا کافروں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم غیب دیا ہے؟ اس کا جواب دیں۔ پھر آگے اور بھی بہت ساری باتیں ہیں علم غیب کے متعلق، جب تک مبہم رہے گا تو آپ کا دعویٰ نامکمل رہے گا۔ جواب دیں اس کا کہ نبی علیہ السلام کو اللہ تبارک نے علم غیب دیا، صرف انبیاء کے لیے خاص ہے یا کافروں کو بھی دیا ہے؟ کچھ نہیں ہے سوائے آپ مناظرے کا نام لے کر مجادلہ اور مقابلہ کی صورت اختیار کر رہے ہیں۔ میں نے جو بات کہی ہے وہ قطعاً حکیم الامت حضرت مولانا احمد یار خان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کی بات کے خلاف نہیں ہے، اور میں آپ کو بول چکا ہوں کہ علم غیب کا موضوع بہت بسیط ہے، اور میں آپ کو بول چکا ہوں کہ علم غیب کا موضوع بہت بسیط ہے، بہت لمبا چوڑا موضوع ہے۔ ہماری گفتگو آپ سے صرف مختلف فی پر ہے، جو صورت مختلف فی ہے اسی پر ہمارا اور آپ کا اختلاف ہے، صورت مختلف فی پر آپ کی اور ہماری بحث ہے، اور اسی پر ہماری اور آپ کی گفتگو ہونی ہے۔ لیکن آپ جو ہے وہ سوائے بات کو الجھانے کے اور کوئی کام نہیں کر رہے ہیں، اور میں نے آپ کو بولا تھا کہ پہلے آپ دعویٰ اپنا پیش کریں گے، اس کے بعد ہی بات ہوگی۔ اب اگلی آڈیو اگر آپ بھیجتے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ آپ کے پاس کچھ نہیں ہے سوائے بات کو گھمانے کے۔ تو آپ اپنا دعویٰ پیش کریں کہ آپ کا عقیدہ اس کے تعلق سے کیا ہے۔ کہ ایسا سوال ہے کہ آپ کفر کے گھاٹ اتر جائیں گے، اس لیے جواب نہیں دے رہے ہیں، آپ بھاگ رہے ہیں، مجھے کہہ رہے ڈر رہے ہیں، آپ کو کیا ہوگا جناب؟ امین دیکھیں بریلوی مفتی حشیم صاحب کتنے بے بس، عاجز اور لاچار ہو گئے۔ دیکھیں جب یہ مکمل دعویٰ پیش نہ کر سکے اور اپنے دعوے میں الجھ کر رہ گئے اور اپنے دعوے میں اپنے حکیم الامت صاحب کی مخالفت کر بیٹھے تو پھر بکھرا گئے،
ابھی مجھے کہہ رہے تھے آپ ڈر کیوں رہے ہیں؟ ڈر تو آپ رہے ہیں جناب، آپ کا دعویٰ مبہم ہے، آپ بول رہے مختلف ہی بول رہے ہیں آپ۔ ایسے اختلافات ہیں آپ کے اس عقیدے میں کہ آپ کفر کے گھاٹ تک اترتے ہیں جناب۔ بس ہمت کر کے میرے سوال کا جواب دے دینا۔ آپ کیوں بھاگ رہے ہیں؟ میں پوچھ رہا ہوں آپ سے، علم غیب یہ نبی علیہ السلام کا خاصہ ہے۔ آپ کے یہ بہار شریعت میں آپ کی کتاب میں لکھی ہوئی ہے، معتبر کتاب آپ کی، اس میں لکھا ہے کہ علم غیب عطائی انبیاء کی خاص شان میں سے ہے۔ آپ کیوں ڈر رہے ہیں؟ آپ کے اکابر جب اتنے اعلیٰ اعلان ڈنکے کی چوٹ بول رہے ہیں، ببانگ دول چھاتی پیٹ کے کہہ رہے ہیں کہ علم غیب انبیاء ہی کی شان ہے، تو آپ کو کہنے میں گھبراہٹ کیوں ہو رہی؟ آپ کا عقیدہ ہے نا کہ کیا ہے آپ کا، تو بتائیں نا، گھبرائے نہیں نا۔ وہی میں آپ سے جو آپ کی کتاب میں ہے وہی میں پوچھ رہا ہوں کہ علم غیب عطائی انبیاء کی خصوصیت میں سے ہے یا پھر کافروں کو بھی ہے؟ جواب دیں۔ یہ آپ کے عقائد میں سے، آپ گھبرا رہے ہیں، کیوں گھبرا رہے ہیں جناب؟ پھر عقیدہ چھوڑ دینا، توبہ کر رہے ہیں اس عقیدے سے، کیونکہ عوام کو سمجھانا ہے۔ آپ اپنے مسلک کے مفتی اور عالم مناظر ہو کر کے اپنے عقیدے کی وضاحت نہیں کریں، گھبرائیں گے تو آپ کی عوام کیا کرے گی جناب؟ میں مجادلہ نہیں کر رہا ہوں، میں کتابی دلائل سے بات کروں گا، مجادلہ نہیں ہے۔ ایک غلط فہمی میں لوگوں کو مبتلا نہ کریں آپ۔ جواب دیں کہ علم غیب عطائی انبیاء کا خاصہ ہے یا انبیاء نبیوں کی شان ہے یا پھر کافروں کو بھی اللہ تبارک و تعالی علم غیب دیا ہے؟ آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ ایسا سوال ہے کہ آپ کفر کے گھاٹ اتر جائیں گے، اس لیے جواب نہیں دے رہے ہیں، آپ بھاگ رہے ہیں، مجھے کہہ رہے تھے ڈر رہے ہیں۔ آپ کو کیا ہوگا جناب؟ بریلوی مفتی اور مناظر محمد حشیم صاحب، میں آپ کو ادب سے مخاطب کر رہا ہوں جناب۔ دیکھیں آپ کے امجد علی اعظمی صاحب بہار شریعت میں لکھ رہے ہیں، میں نے نشان لگایا، نیچے دیکھیں، نیچے کہ علم غیب عطائی انبیاء ہی کی شایان شان ہے، انبیاء ہی کی شایان شان ہے۔ تو یہی بات آپ سے میں پوچھ رہا ہوں، لیکن آپ کو اپنی عقیدے کے متعلق ہی پتہ نہیں ہے کہ آپ کا عقیدہ علم کے متعلق کیا ہے، تاکہ کم سے کم آپ آج کے بعد سے اپنا عقیدہ کم سے کم سدھار لیں۔ وہی پیش کر رہا ہوں آپ کی کتاب سے، میں اپنی کتاب سے کوئی آپ کو کچھ تھوپ نہیں رہا ہوں۔ تو آپ ہمت کر کے کہیں کیا یہ عقیدہ صحیح ہے کہ انبیاء ہی کی شان ہے، علم غیب عطائی کافروں کو نہیں ہے؟ اگر کوئی کافر کے لیے مانے علم غیب عطائی، اس پر حکم کیا لگے گا، حکم کیا لگے گا؟ یہ بھی وضاحت کر دینا آپ، ٹھیک ہے؟ کیونکہ آپ کی کتاب میں بات لکھی ہوئی ہے علم غیب عطائی انبیاء ہی کی شایان شان ہے، تو جس کی شایان شان جو چیز ہوتی ہے اس کے غیر کے لیے نہیں ہوتی نا چیزیں، انبیاء کے لیے تو کافر کے لیے نہیں نا۔ تو آپ اتنا، میں یہ نہیں پوچھ رہا ہوں، غیر انبیاء نہیں پوچھ رہا ہوں میں آپ کو، میں کافر کے لیے پوچھ رہا ہوں۔ ہمت تو کریں نا، ہمت کریں، بتائیں کہ علم غیب عطائی انبیاء کے علاوہ کیا کافروں کو بھی ہے؟ آپ جواب دیں۔ آپ کو اپنا عقیدہ پتہ نہیں ہے، میں آپ کو آپ کی کتاب سے میں بتا رہا ہوں کہ آپ کا عقیدہ ہے، تو آپ تو ہاں بول دینا، آپ کی بڑی نہیں لکھ دی، آپ کہہ دیں کہ ہاں یہ صحیح لکھا ہے کہ کافر کو نہیں ہے، کہہ دیں۔ اگر کوئی کافر کے لیے مانے تو کیا حکم لگے گا، بتا دیں اس کو، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد پھر میں دیکھیے آپ جو عبارات پیش کر رہے ہیں، چاہے وہ مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی کی ہوں یا بہار شریعت کی عبارت ہو، اصلاً ان میں کوئی منافات نہیں ہے۔ جو بہار شریعت کی آپ نے عبارت پیش کی ہے وہ ان لوگوں کے رد میں ہے کہ جو لوگ اس کو شرک و کفر کہتے ہیں۔ تو عطائی علم ہونا یہ اللہ رب العزت کی شایان شان نہیں ہے، یہ انبیاء ہی کی شایان شان ہے۔ اس میں یہی بیان کیا گیا ہے۔ آپ پورے عقیدے کو پڑھیے، ایک صرف جز کو نہ پڑھیے، پورا عقیدہ آپ پڑھ کر دیکھیے، بات واضح ہو جائے گی۔ لیکن آپ کا کام صرف الجھانا ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ صرف مکابرہ اور مجادلے کی صورت اختیار کیے ہوئے ہیں، مناظرے کی صورت کا، اور آپ صرف جو ہے بار بار یہی کہہ رہے ہیں کہ 5 منٹ میں آپ کے شکست کا اعلان ہو جائے گا۔ تو دیکھیے گروپ آپ کا ہے، آپ جس طرح چاہیں اس کو چلائیں۔ پہلے بھی یہی ہوا ہے، آپ ریموو کر دیتے ہیں، جب چاہیں اونلی ایڈمن لگا دیتے ہیں، جب چاہیں کسی کو ایڈمن بناتے ہیں، جب چاہیں ختم کر دیتے ہیں۔ تو اس سے کوئی حق، اور اس لیے آپ جو ہے اصولی گفتگو کریں، جس طرح میں نے کہا ہے اگلی آڈیو آپ کے عقیدے پر مشتمل ہونی چاہیے، ورنہ آپ کی شکست فاش کہلائے گی اور سمجھا جائے گا کہ آپ کو اپنے عقیدے کا ہی علم نہیں ہے کہ آپ کا عقیدہ کیا ہے، اور آپ انہی چیزوں پر اعتراض کر رہے ہیں جو خود آپ کا عقیدہ ہے۔ اگر آپ اپنے دعوی عقیدہ کو ظاہر کریں، اس کے بعد پھر میں بتاتا ہوں کہ آپ کس طرح اپنے ہی عقیدے پر اعتراض کر رہے ہیں۔ سامعین دیکھیں، بریلوی مفتی اور مناظر محمد حشیم صاحب نے یہاں بھی دھوکہ دیا ہے، اس وائس میں دھوکہ دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عطائی علم غیب اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں ہے، اللہ کے لیے نہیں، ہم نبی علیہ السلام کے لیے
انہوں نے بات کہی ہے نبی علیہ السلام کو ہے. میں نے سوال ہی نہیں کیا ان کو. میں نے سوال ہے کہ کس طرح دیکھو گھما رہے ہیں. سامعین ذرا توجہ دیں. میں نے ان کو یہ پوچھا ہے انبیاء ہی کی شان ہے یا کافر کے لیے بھی ہے؟ میں نے خدا کا نام لیا, اللہ کا نام لیا. یہاں پہ کیوں دھوکہ دے رہے ہیں مفتی صاحب؟ مفتی ہو کر کے, مناظر ہو کر کے لوگوں کو دھوکہ کیوں دے رہے ہیں؟ گول گول بات نہ کریں نا. جو سوال کیا جا رہا ہے اسی کے مطابق آپ جواب دینا. میں نے سوال آپ کو کیا انبیاء کو ہے ان کی شان ہے علم غیب یا کافر کے لیے؟ آپ نے انبیاء اور خدا کے لیے کہہ دیا. آپ نے کافر کی طرف جو میں نے سوال کیا وہ ادھر گئی نہیں. آپ کچھ خوف ہے آپ کو؟ یہ میں نے آپ کی کتاب بھیجی ہے تاریخی مناظرے, آپ کی کتاب ہے, اس میں لکھا ہے دوسری عرف شان رسالت مآب کو اپنی عقل سے تولنے والے فرقہ دیوبندی کے طبقہ علماء سو کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں جملہ, دیکھیں جملہ, زبان دیکھیں آپ کی مولوی زبان. حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم غیب جو کہ کمالات نبوت سے ایک عظیم شان ہے, نشان ہے, اس کے منکر ہیں ہوئے, یعنی نبی علیہ السلام کمالات میں سے عظیم نشان میں سے انبیاء کی, اور آپ زبان کھول نہیں رہے. وہی پوچھ رہا ہوں کہ انبیاء کی شان ہے, انبیاء کمالات میں سے ہے, یا پھر یہ کافروں کے لیے بھی علم غیب مانتے ہیں؟ جواب اس کا دیں. میں خدا کا نام نہیں لیا, اللہ کا یہاں پہ نہیں کہا. اللہ کے علم غیب متعلق, اللہ کے علم غیب بات نہیں چل رہی ہے, انبیاء اور کافر کے متعلق بات چل رہی ہے. تو آپ کا عقیدہ کیا ہے ذرا وضاحت کر دیں, ڈرے نہیں. آپ ذرا اردو پڑھنا سیکھ لیجئے اور پھر اس کو بار بار پڑھیے. اس عقیدے کو جو بہار شریعت میں ذکر کیا گیا ہے تب کہیں جا کر آپ کو سمجھ میں آئے گا. آپ بار بار صرف زبان کی جو ہے چرب زبانی کو استعمال کرتے ہوئے بس آپ جو ہے بار بار وہی مطالبہ کر رہے ہیں. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اگلی آڈیو آپ کے عقیدے پر مشتمل ہونی چاہیے. میں اپنی عقیدے کی وضاحت کر چکا کہ میرا عقیدہ کیا ہے, اور جو آپ اعتراضات پیش کر رہے ہیں ان میں سے کوئی بھی ایسا اعتراض نہیں ہے جو میرے عقیدے پر پڑتا ہو. نہ مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی کی وہ عبارت ہے, نہ ہی بہار شریعت کی عبارت ہے. ان میں سے کوئی بھی اس عقیدے کے خلاف نہیں ہے جو عقیدہ میں نے پیش کیا ہے. لیکن آپ جو ہے اپنے عقیدے کو ہی بھولے ہوئے بیٹھے ہیں. شاید آپ بھول گئے ہیں کہ آپ کا عقیدہ کیا ہے, اس لیے آپ یاد کر لیجئے, پوچھ لیجئے اور اپنا عقیدہ پیش کیجئے. اور اپنا عقیدہ پیش نہیں کرتے ہیں تو میں اگلی آڈیو میں آپ کی شکست کا اعلان کروں گا کہ آپ کو شکست فاش ہوئی ہے. آپ کو یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ آپ کا علم غیب کے متعلق عقیدہ کیا ہے. کام کیے جاویں وہ بھی نگاہ سامعین دیکھیں, ان کی میں نے اجال حق بھیج دیا ہے. ان کے احمد یار خان نعیمی صاحب نے یہ لکھا ہے کہ دیوبندی علم غیب کے منکر ہیں. ٹھیک ہے, جب خدا کے علم غیب کے منکر ہیں تو نبی علیہ السلام علم غیب کا انکار نہ کرے, کیا تعجب ہے؟ یہ لکھ رہے ہیں. یہ مفتی حسیم صاحب کو اپنے اکابر کی بات بھی نہیں پتا, اپنے اکابر کی کتاب نہیں پڑھی انہوں نے کیا لکھا ہے ہمارے متعلق, جبکہ آپ کا دعویٰ مبہم ہے, نامکمل ہے, ناتمام ہے, ادھورا ہے. تو آپ کو چاہیے تھا جو سوال کیا جا رہا ہے عقیدے کے متعلق, تاکہ آپ کے علم میں بھی اضافہ ہو, میرے علم میں بھی اضافہ ہو. آپ کیا مانتے ہیں اللہ کہ نبی علیہ السلام کی علم غیب کے متعلق؟ میں نے آپ کے گھر سے حوالہ پیش کر دیا جا بہار شریعت سے, کو کہہ رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی علم غیب بتائی ان کی شان ہے. تو آپ یہ مانتے ہیں کیا کافر کے لیے بھی مانتے ہی نہیں مانتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ نبی علیہ السلام شان ہے, تو آپ بتا دینا, کیوں گھبرا رہے ہیں؟ دوسری بات, ابن حوالہ میں آپ کو دیا ہوں, آپ کا علم غیب ایسا ہے کہ جعل حق والے صفحہ نمبر 67 کے اندر دیا ہے کہ تیسرے یہ کہ معلوم ہوا کہ تاریک راتوں میں تنہائی کے اندر جو کام کیے جاویں وہ بھی نگاہ مصطفیٰ علیہ السلام سے پوشیدہ نہیں. استغفر اللہ معاذ اللہ. تاریک رات میں تنہائی کے اندر جو کام کیے جائے, کیا ہوتا ہے تاریک اندھیرے کے اندر؟ آپ کو پتہ ہے آپ کے گھر میں تاریکی میں اندھیرے رات میں کیا ہوتا ہے جناب؟ کیا ہوتا ہے؟ یعنی میاں بیوی اندھیرے رات میں تاریکی تنہائی میں جو کام کرتے ہیں, نگاہ مصطفیٰ اس سے پوشیدہ نہیں ہے. استغفر اللہ معاذ اللہ. اللہ کے نبی وہ دیکھتے ہیں, یہ عقیدہ ہے. جلدی جواب دیں, ابھی حوالہ دیتے رہوں گا میں, جلدی جواب. گندا عقیدہ ہے اور لوگ اس سے دیکھیے سامعین کرام, یہ جو آپ کے سامنے جو بات کر رہے ہیں دیوبندی مناظر
انہیں یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ ان کا عقیدہ کیا ہے. بار بار مطالبہ کرنے کے باوجود بھی یہ اپنا عقیدہ واضح نہیں کر پائے. یہ ان کی شکست فاش کی دلیل ہے، اور یہ بات بتاتی ہے کہ ان کو یہ بھی نہیں معلوم کہ ان کا عقیدہ کیا ہے، یا معلوم ہے تو یہ ڈر رہے ہیں پیش کرنے کے لیے کہ کہیں ہم عقیدہ پیش کریں تو ہمارے گھر کی پول کھل نہ جائے، اور واہیات باتیں کر رہے ہیں. ادھر ادھر سے وہ باتیں اٹھا کر لا رہے ہیں جو کوئی بھی عقیدے پر نہیں پڑتی ہے. انہوں نے بات کی جال حق کی، تو جال حق میں جہاں یہ بات لکھی ہے وہیں نچلی سطر پر بھی اگر ان کی نظر ہوتی، اگر انصاف کی نظر ہوتی، تو نیچے حضرت عبداللہ ابن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں موجود ہے کہ انہوں نے پوچھا تھا کہ من ابی، یا رسول اللہ میرے والد کون ہیں، اور حضرت عبداللہ ابن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال کیا تھا. لوگ ان کو کس چیز کا طعنہ دیتے تھے یہ تو ان کو معلوم بھی ہوگا. اس کے باوجود بھی یہ لوگ جو ہے صرف اوپر والی سطر پر اعتراض کرتے ہیں، اور ان کی مثال وہی ہے جس طرح انہوں نے خود اسکین بھیجا، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. یہ بعض پر ایمان لاتے ہیں، بعض کا کفر کرتے ہیں، بعض کو جھٹلا دیتے ہیں. تو اوپر والی سطر پر نشان لگا کر بھیج دیا، لیکن وہیں سے جو دلیل اس کی شروع ہو رہی ہے اس کو بھول گئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین کتاب ہے انوار آفتاب صداقت، یہ قاضی فضل احمد نقشبندی صاحب کی کتاب ہے. تقریر کس کی ہے؟ مجدد اسلام اعلیٰ حضرت امام، ان کے مجدد کی تقریر سے موجود ہے. احمد رضا صاحب کی تقریر اس کتاب میں موجود ہے. انہوں نے لکھا ہے، فرمایا کہ لوح محفوظ پر قلم چلتا تھا اور میں سنتا تھا، حالانکہ شکم مادر میں تھا، اور فرشتے عرش کے نیچے پروردگار کی تسبیح کرتے تھے، اور میں ان کی آواز سنتا تھا حالانکہ میں شکم مادر میں تھا. نیچے دیکھیں، اسے ظاہر ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتدائی خلق سے علم غیب حاصل ہے. لوح محفوظ ان کے روبرو لکھی گئی. نبی علیہ السلام کب؟ جب سے اللہ کے نبی علیہ السلام پیدا کیا گیا، تب سے نبی علیہ السلام کو، یہاں تک جب شکم مادر میں تھے اس وقت نبی علیہ السلام کے علم غیب تھا. اور یہ بریلوی مناظر حشیم صاحب کہہ رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے علم غیب جو ہے قرآن کے نازل مکمل ہونے کے نازل ہونے کے بعد دیا گیا. یہ اپنے حکیم الامت کے بھی خلاف گئے اور اپنے مجدد کے بھی خلاف چلے گئے. دوسری بات سامعین، شرائط میں طے تھی کہ 1.5 منٹ کے کم کی وائس ہوگی، ٹھیک ہے سر. 2-1 منٹ الگ چیز ہے، لیکن انہوں نے 3 منٹ کی بھیج دی، 2 منٹ بھی نہیں 3 منٹ کی بھیج دی. شرائط توڑ دی انہوں نے، شکست ہو گئی. تیسری بات یہ ہے، یہ کہاں پہ طے تھا شرائط میں کہ آپ کے دعوے کے بعد مدعا علیہ دعویٰ پیش کرے گا، جبکہ دعوے پر تنقیح ہونی چاہیے، اس کا خلاصہ ہونا چاہیے کہ دعویٰ آپ کا مبہم ہے تو دعویٰ کیسا، آپ کا عقیدہ کیسا ہے آپ کا علم غیب پر. آپ نے تو خود کہا کہ بہت وسیع یہ ہے، یہ علم غیب عقیدہ بہت وسیع چیز ہے. تو جب آپ خود مان رہے ہیں پھر آپ کیوں مبہم رکھ رہے ہیں جناب؟ آپ تو اپنے مجدد کے خلاف بھی گئے، آپ کے حکیم الامت کے خلاف بھی گئے، کیوں بخلا رہے ہیں آپ اپنی کتاب معتبر بڑی کتابوں کے خلاف مخالفت کر رہے ہیں، آپ دھجیاں اڑا رہے ہیں آپ. تو آپ کو کم سے کم پتہ ہونا چاہیے، آپ مفتی ہیں، مناظر ہیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کا عقیدہ کیسا ہے علم غیب کے متعلق. عجیب تماشا ہے، آپ تو بچے سے بھی گئے گزرے آپ تو ہیں. سامعین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو سامنے جو مناظرے کے لیے بیٹھے ہیں ان کا کام صرف گمراہ کرنا ہے. اب تک نہ یہ مناظرے کی صحیح طور پر روش جو ہے اس پر آئے ہیں، کیونکہ مناظرہ توجہ المتخاصمین فی النسبت بین الشیئین اظہارا للصواب، 2 چیزوں کے درمیان جو نسبت ہے اس میں جانبین سے توجہ کا نام، مباحثے کا نام، یہ اظہار ثواب کے لیے ہو، اسی کو مناظرہ کہتے ہیں. لیکن یہ اب تک مقابرے کی صورت اختیار کی ہوئے ہیں، مجادلے کی صورت اختیار کی ہوئے ہیں. مناظرے 2 کتاب میں نے بھیجی ہے. انہوں نے سب سے پہلے وہ اس وائس میں کہا کہ ما کان و ما یکون کا عقیدہ رکھتے ہیں. یہ بصیرت کتاب ہے. اب تک شروع نہیں ہوا کیونکہ انہوں نے اب تک کوئی اس کے مخالف جو ہے وہ اب تک عقیدہ پیش کیا ہے نہیں. آخر ہم بحث کس چیز میں کر رہے ہیں، کس چیز کے درمیان کن 2 چیزوں کے درمیان نسبت میں ہمارا جو ہے وہ اختلاف ہے. اب تک یہی واضح نہیں ہوا تو پھر کس طرح آپ طے کر سکتے ہیں کہ ہاں مناظرہ ہو رہا ہے. پھر جہاں بات آپ کہہ رہے ہیں شرائط کی، تو شرائط توڑنا آپ نے شروع کی تھی، 1.5 منٹ کی قید تھی. آپ دیکھ لیجئے کہ سب سے پہلی آڈیو 1.5 منٹ سے زیادہ کس نے بھیجی ہے، پھر آپ بھیجیے. پھر اب آپ کہہ رہے ہیں کہ 2-2.5 منٹ کی 2 منٹ کی چلتی ہے. تو آپ یہ بتائیے یہ کون سی شرط ہے کہ آپ 1.5 منٹ کی شرط لگا کر 2 منٹ کی بھیج دیں؟ پھر یہ کب طے ہوا تھا کہ شرط کے جو ہے
کہ آپ جو ہے میرے عقیدے کو میرے عقیدے کو معلوم کریں گے، آپ اپنا عقیدہ نہیں بتائیں گے۔ دیکھیں اس میں لکھا ہے کہ ماکانہ، 2 کتاب میں نے بھیجی ہے۔ انہوں نے سب سے پہلے اس وائس میں کہا کہ ماکانہ و ما یکون کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ یہ بصیرت کتاب ہے، دیکھیں اس میں لکھا ہے کہ ماکانہ و ما یکون کا اس بات نہیں کرتے، ماکانہ و ما یکون کو نہیں مانتے، ان کا عقیدہ کچھ اور ہے۔ میں وہی پوچھ رہا ہوں کیا عقیدہ آپ کا ہے؟ ٹھیک ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں کون سی کتاب بھیج دیا، وہ کسی اور کی ہے حالانکہ میں نے کہا تمہارے مجدد تقریر موجود ہے، اور رتبۃ الغیب کتاب میں نے بھیجی ہے، اس میں لکھا ہے کہ تقریر لکھنے والوں کی ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے مصنف سے، تو آپ کے احمد صاحب زیادہ ذمہ دار ہیں۔ انوار آفتاب صداقت کتاب میں جو بات لکھی گئی ہے وہ اس کا ذمہ دار آپ کے اعلیٰ حضرت زیادہ ہیں، کیونکہ وہ تقریر انہوں نے لکھی ہے، مصنف زیادہ وہ ذمہ دار ہیں، آپ انکار کر کے بچ نہیں سکتے۔ تو آپ کی بصیرت کتاب میں کہا جا رہا ہے کہ ہم نبی علیہ السلام کے لیے علم ماکان و ما یکون کا اس بات نہیں کرتے انکار کرتے ہیں، یہی مانا ہوا نا، اور آپ ماکان و ما یکون مان رہے ہیں، اور آپ کے یہاں تو آپ کی کتابیں تو اس بات نہیں کرتے، انکار کر رہے ہیں۔ ارے جناب ہوش کا ناخن لیں، اپنے عقیدے کو متعلق کتابیں پڑھیں، اور یا آپ چھوڑ دیں وہ سب کتاب کو، قرآن و حدیث دیکھیں آپ کیا ہے اس کے اندر۔ آپ کے لوگوں نے گمراہ کیا ہے آپ کو، پھر آپ اپنے بچوں کو گمراہ کریں گے، جہاں پڑھائیں گے وہاں گمراہ کریں گے، ممبروں میں بیٹھیں گے وہاں گمراہ کریں گے، کیا بات ہے یہ؟ عقیدہ آپ کو پتہ نہیں ہے؟ ہاں جناب، عقیدہ سیکھیں، عقیدہ ہم سے سیکھیں کیا عقیدہ ہے، ٹھیک ہے، ہم سے سیکھیں۔ آپ بچے ہیں، آپ تو بچے سے بھی گئے جناب، آپ ماکان ماکن کہہ رہے ہیں، آپ کے یہاں اس بات کا انکار کر رہے ہیں، اس بات نہیں کرتے، آپ کے اعلیٰ کا بھی انکار کر رہے ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں، کیا کر کے رہے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک گفتگو شروع نہیں ہوئی میں نے ان کے گھر سے ان کے دعوے کے خلاف عقیدہ ثابت کر دیا، اور انہوں نے شکست کا اعلان کر رہے تھے، یہ حضرت جی شکست کا اعلان کر رہے تھے، جب گفتگو شروع ہی نہیں ہوئی تو شکست کا اعلان کیسے کر دیا آپ نے؟ پتہ چلا آپ کی شکست آپ اپنی طرف منسوخ کرنے کے بجائے آپ گھبراہٹ کے مارے کہیں اور منتقل کر رہے ہیں۔ چلو خیر، سامعین نے دیکھیں میں نے اوپر کتاب بھیجی بصیرت، ان کے بریلوی مجدد صاحب خالص الاعتقاد کے اندر جو ہے علم غیب کو نصوص قطعیہ سے ثابت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہاں کیا فتویٰ دیا جا رہا ہے کہ اس کے انکار کرنے والے پر ہم فاسق فاجر کا فتویٰ نہیں دیتے، ٹھیک ہے، کافر تو بہت دور کی بات۔ یہ میرے پاس کتاب ہے الملفوظ مکمل، صفحہ نمبر 33-34، حصہ سوم۔ کیا لکھ رہے ہیں کہ علم غیب جبکہ مطلق بولا جائے، خصوصاً جبکہ غیب کی طرف مضاف ہو تو اس سے مراد علم ذاتی ہوتا ہے۔ علم جب مطلق بولا جائے، جب غیب کے ساتھ غیب کی طرف مضاف ہو، علم اور غیب 2 لفظوں کے ساتھ ہو تو اس سے مراد وہ علم غیب نبی کی طرف نہیں بلکہ عطائی بھی نہیں بلکہ ذاتی ہوتا ہے جو خدا کے لیے ہے۔ اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ماکان و ما یکون مانتے ہیں، علم غیب مانتے ہیں نبی علیہ السلام کے لیے۔ ایک سوال کا جواب انہوں نے دیا نہیں کہ انبیاء کی شان شان ہے، انبیاء کی شان ہے یا پھر کافروں کے لیے، ابھی تک وہ منہ کھول نہیں رہے ہیں۔ اتنی گھبراہٹ ہے ان کو کہ وہ ان پر جو ہے اپنے عقیدے کے متعلق یہ وضاحت کر نہیں پا رہے ہیں۔ خیر سامعین، ان کے اعلیٰ حضرت کچھ اور کہہ رہے ہیں، یہ بیچارے حسیم صاحب کچھ اور کہہ رہے ہیں، ان کے اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں کہ علم غیب 2 لفظوں سے جب ہو تو اللہ کا ذاتی ہوتا ہے، وہ عطائی نہیں ہوتا، یہ عطائی بول رہے ہیں دعوے میں۔ اور ایک سوال کا جواب دے دیں وہ میرے کو، پھر انشاءاللہ گفتگو جو ہے اور آگے بڑھے گی اور دلائل دوں گا۔ یہ حسیم صاحب، یہ آپ کی کتاب ہے مقام ولایت و نبوت، ٹھیک ہے، اس میں کیا کہہ رہے ہیں کہ ما کان و ما یکون ماننا فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ اس کے انکار سے کفر لازم آتا ہے۔ کیسا عقیدہ ہے آپ کا؟ کیا عقیدے کا انکار کرنے والا کافر نہیں ہوتا؟ ہمارا تو عقیدہ انکار کرتے کافر ہے۔ یہ کیسا آپ کا عقیدہ ہے جس کے انکار کرنے پر کفر لازم نہیں آتا ہے؟ اور نیچے دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے کہ لیکن یہ عقیدہ قطعی نہیں ہے کہ اس کا منکر کافر ہو۔ کیا لکھا ہے؟ اس کا منکر کافر ہو، یہ عقیدہ قطعی نہیں ہے۔ واہ جناب، کیسے عقیدہ بنائیں گے آپ؟
اس لیے میں پوچھ رہا تھا آپ کو، ابھی تک آپ منہ کھول نہیں رہے ہیں، آپ کو پتہ نہیں آپ خود جو منہ دبائے ہوئے ہیں یا کوئی اور دبایا رکھا ہے آپ کو منہ، آپ کے منہ کو، کہ آپ کو میں نے پوچھا تھا، آپ سے سوال کیا تھا کہ جائیے بہار شریعت میں آپ کے امجد علی اعظم صاحب لکھ رہے ہیں کہ علم غیب عطائی انبیاء کی شایان شان ہے، تو میں نے پوچھا آپ یہ نہیں مانتے؟ کہہ دے ہاں ان کی شایان شان کسی اور کی شان نہیں ہے، کسی اور میں نہیں ہے، کافروں میں نہیں ہے، لیکن آپ زبان نہیں کھول رہے ہیں، زبان نہیں کھول رہے ہیں، یا پھر کہہ دیں کہ نہیں یہ غلط ہے، کافروں کے لیے بھی علم غیب مان سکتے ہیں، کہہ دینا آپ، ابھی تک آپ نے منہ نہیں کھولے اپنے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ دعویٰ پیش کرو، آپ کا دعویٰ مبہم ہے، آپ کا دعویٰ ادھورا ہے، ناقص ہے، کمزور ہے، کیا کر رہے ہیں آپ؟ اس طرح باتیں کریں گے، دعویٰ کیسے بھی پیش کر دوں جبکہ آپ کا دعویٰ کا بھی خلاصہ نہیں ہوا ہے؟ کیا جناب ذرا بتائیں کیسا عقیدہ ہے آپ کا کہ اس کا انکار کرنے والے پر کفر کا پتہ نہیں لگے گا؟ صاحب آپ پر بہت ترس آ رہا ہے، مجھے بہت ترس آ رہا ہے۔ یہ دیکھیں آپ نے ایک ہی، جب میں ایک سوال کیا تھا آپ سے کہ نبی علیہ السلام علم غیب کب سے ملا ہے، تو آپ نے کہا تھا کہ قرآن مکمل نازل ہونے کے بعد، تو آپ کیسے پھنسے کہ آپ کا یہ عقیدہ آپ کے حکیم الامت اور آپ کے مجدد صاحب کے بالکل خلاف ظاہر ہو گیا، ٹھیک ہے؟ آپ کے مجدد صاحب کہہ رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام جو ہے ماں کے پیٹ میں تھے، اس وقت بھی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب دے دیا گیا تھا، اور آپ کے حکیم الامت صاحب بھی وہی کہہ رہے ہیں کہ پیدائش سے پہلے، ٹھیک ہے؟ لیکن آپ کا عقیدہ ان کے خلاف کیوں؟ چلو دوسری بات، یہ میں نے یہ پیش کیا ہے، اسی لیے میں پوچھ رہا تھا آپ سے کہ بتائیں آپ کا عقیدہ صرف نبی وسلم کے لیے کسی اور کے لیے بھی ہے، کافر کے لیے ہے؟ یا تو میں کافر کے لیے نہیں پیش کر رہا ہوں، کسی اور کے لیے پیش کر رہا ہوں۔ یہاں تو آپ کے اعلیٰ حضرت نے گدھے کا علم غیب ثابت کیا ہے، کس کا؟ گدھے کا علم غیب ثابت کیا ہے جناب، کیا کہیں گے آپ؟ ابھی تو اور باقی حوالے بھی، ابھی دلائل کا انبار لگا دوں گا، دیکھنا آپ، خالی زبان تو کھولے نا، منہ کھولے نا۔ میں آپ کہہ رہے کہ میں اپنا عقیدہ پیش نہیں کیا، میں آپ کے گھر کی 2 کتابوں سے میں نے پیش کر دیا کہ آپ کے گھر کے بڑے معتبر کہہ رہے ہیں کہ دیوبندی علم غیب کے منکر ہیں، پھر آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں۔ میں اگر کہہ دوں تو بتائیں کیا آپ کے جو مولوی نے لکھا وہ جھوٹے ہیں وہ لوگ؟ کیا آپ جھوٹے ہیں؟ کیا پھر آپ ان پر اعتبار کیوں نہیں کرتے آپ کے بڑے علماء پر؟ کیا بات ہے؟ کچھ دال میں کالا ہے کیا؟ بھائی وہ بس وہ خالی اسی لیے گفتگو کرنے کے لیے آئے کہ شکست کا اعلان کر دیں، وہ بات کر نہیں سکتے، ان کی حالت خراب ہو چکی ہے۔ پہلے ہی جو انہوں نے خلاصہ کیا تھا نبی علیہ السلام کی کہاں کب سے ہے، اسی میں ہی وہ اپنے مجدد اور اپنے حکیم الامت کی مخالفت کر بیٹھے، بغاوت کر بیٹھے، ان کے خلاف جا بیٹھے یہ حسیم صاحب، اور مناظرہ کریں گے علم غیب پر۔ بہت ڈینگے مار رہے تھے، بھاگ رہے تھے، آج کسی طرح پکڑ میں آئے تو بیچارے اپنے مجدد اور اپنے حکیم الامت کے خلاف ہی کر بیٹھے۔ جی جب آپ کا دعویٰ نامکمل ہے، ابھی آپ اپنا مکمل دعویٰ پیش نہیں کر سکے، اسی میں ہی آپ اپنے مجدد، اپنے دھرم اور اپنے حکیم الامت کی مخالفت کر بیٹھے اور آپ بریلویت سے نکل گئے، تو پھر آپ بتائیں